سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 پیش نظر ہے. یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں آیت تطہیر ہے جو آیت نمبر 33 ہے. 10 آیتوں پہلے آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مردان خدا ایسے ہیں. رجال کا جو لفظ ہے وہ رجل کی جمع ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں مرد کو علم دوں گا. تو ایک تو یہ صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے، میسکن فیمنن کے لیے رجل کا لفظ، دوسرا شجاعت کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں استقامت کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. خود رجل کی جمع ہے رجال، اور رجال کہاں کہاں قرآن میں آیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کن کن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رجال کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ یہ مردان خدا وہ ہیں. رجال من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. البتہ یہاں پر چونکہ جب اس صفت کی بات ہو رہی ہے تو لفظ ہے رجال، لیکن اگر اس صفت میں کوئی مستور شامل ہے تو وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ مردان خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں شہادت ہو چکی ہے اور موت آ چکی ہے. ومنہم من ینتظر، کچھ ہیں کہ جو اپنی موت کے انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس سخت راستے کے باوجود بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تبدیل نہیں کیا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے. تفسیر قمی میں روایت ہے کہ مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ احزاب کی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت حمزہ، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور حضرت جعفر طیار، جن کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، ان کی شہادت ہو چکی تھی. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ مردان خدا میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا. پھر امام نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں شہادت ہو چکی ہے، ان سے مراد حمزہ اور جعفر ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں کہ جو اپنی شہادت کے انتظار میں، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا اعلیٰ ترین مصداق حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے سخت ترین حالات کے بعد بھی اپنے عہد کو تبدیل نہیں کیا. سلام تمام شہداء اسلام پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا قرار دے کہ ہیں مومنین وہاں پر ایسے کہ جنہوں نے سخت ترین حالات کے باوجود بھی وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس راستے کو تبدیل نہیں کیا کہ جو اللہ نے ان سے عہد لیا ہوا تھا. غور فرمائیے گا کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام بھی جب شہداء کے لاشوں پہ جاتے تھے کربلا معلیٰ میں عاشور کے دن، تو اس وقت وہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے کہ کچھ ہیں مردان خدا جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ کی شہادت ہو چکی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں کہ جو اپنی شہادت کے منتظر ہیں. اور آج عاشور کے دن بھی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، حالات کیسے بھی ہو جائیں یہ اپنے راستے کو بدلنے والے نہیں ہیں. ان آیات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کی، اور بھی کچھ آیتیں ہیں جن کا مصداق ہے حضرت جعفر طیار. تو میں حضرت جعفر طیار پہ بات کرتے ہوئے دوبارہ انشاءاللہ آتا ہوں ان شہادتوں پر کہ جو واقع ہوئیں. حضرت جعفر طیار وہ ابو طالب کے فرزند ہیں کہ جن کا وہ عظیم الشان مقام ہے کہ ابا عبداللہ حسین نے خود عاشور کے دن وقت آخر جن ہستیوں کو یاد کیا ان میں سے ایک جعفر طیار ہے. جب حجت کو تمام کیا تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں؟ اور میرے بابا کے چچا حمزہ وہ ہم میں سے ہیں، اور میرے چچا جعفر طیار. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جو سامنے پورا لشکر موجود ہے ان میں سے ایک ایک وہ رسول اللہ کو بھی جانتا ہے، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو جانتے ہیں. حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء اور جعفر طیار میں ہر ایک جانتا ہے کہ جعفر طیار کا مقام کیا ہے. جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انہیں یاد کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں انہیں یاد کیا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیوں سے فضیلت عطا کی ہے. نبی مختار ہم میں سے ہیں، صدیق علی اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، سبتہ حاضر الامہ اس امت کے 2 جوان حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، منت طیار ہم میں سے ہیں، اسد اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، اور مہدی ہم میں سے ہیں. یہ 7 ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو
یقیناً کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ حضرت جعفر طیار کو ان حساس ترین لمحات میں اہل بیت علیہ السلام نے بار بار یاد کیا.